الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ابی الحسنین مولا الکونین رئیس الموحدین یاسوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. صلوات گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب اختر علی ابن ولیاد علی کی روح کو ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق اہل بیت علیہ السلام بطفیل جعب معصومین علیہ السلام. ان صورتوں کا ثواب مرحوم مغفور جناب اختر علی ابن ولیاد علی کی روح کو ارسال ہو. شرف قبولیت کے لیے بآوات بلند نعرہ صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، بزرگان، کل کی گفتگو آپ کے ذہن حالیہ میں محفوظ ہوگی. قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، 16 نمبر کا سورہ ہے، سورۃ النحل.
جس کی آیت نمبر 68 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اے میرے حبیب، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی پیغام بھیجا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنا گھر بناؤ، اپنا چھتا بناؤ، پہاڑوں پر، درختوں پر اور ہر وہ جگہ جہاں تمہیں اونچائی ملے، یعنی ہم تمہیں اونچائی پر دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں، پستی پر نہیں۔ وجہ بھی بیان کی تھی، کیونکہ ہم نے تمہیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایک نتیجہ سامنے آیا تھا کہ جس قوم کو اللہ ایمان دے پھر اس سے پستی میں نہیں اونچائی پر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اونچائی علم کا حاصل کرنا، ہمارے لیے اونچائی بلندی اللہ اور اہل بیت اور والدین کی اطاعت کرنا ہے۔ یاد رکھیں، وہ انسان کبھی بھی بلندیوں کو اور اونچائیوں کو نہیں چھو سکتا جو اپنے والدین کا وفادار نہ ہو۔ انسان کی اطاعت کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، انسان کی شعور کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی رضا، ان کی مرضی جڑی ہوئی ہے والدین کی رضا اور اطاعت سے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے ماں کا، باپ کا، کہ دونوں کے سلسلے میں معصومین فرماتے ہیں کہ باپ سائے دار درخت کی طرح ہے، جب تک وہ ہوتا ہے اپنے اولاد، اپنے بچوں پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد وہ سایہ تمام ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی دھوپ اور پریشانی اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، لیکن جب تک باپ ہوتا ہے وہ ساری مصیبتیں اپنے سر پہ اٹھاتا ہے اور اپنے بچے کے سر پر چھایا کرتا ہے، سایہ کرتا ہے۔ سایہ دار درخت کو کہا گیا ہے باپ، اور ماں کے سلسلے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے مخصوص بندوں نے جنہیں معصومین کہا جاتا ہے فرمایا کہ الجنت تحت، جنت کس کے نیچے رکھی گئی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ پتہ سب کو ہے لیکن کوئی تلاش نہیں کرتا ہے، کوئی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا اہل بیت اور اللہ کا وفادار بننے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک انسان ماں اور باپ کا وفادار بنے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو لہذا اللہ نے یہ پیغام شہد کی مکھیوں تک پہنچایا کہ جاؤ اپنا گھر بناؤ، 3 مقام بتائے، پہاڑ پر، درختوں پر، اور ہر وہ مقام جہاں تمہیں اونچائی دکھائی دے وہاں پر اپنا گھر بناؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب گھر بن گیا، ایمان مل گیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ثم کلوا من کل الثمرات، پھر جاؤ دنیا بھر کے پھل اور پھول تمہارے اختیار میں ہیں، جاؤ ان کا رس نکال کر لے کر آؤ۔ کیسے؟ ہمارے بنائے ہوئے قانون پر۔ فَاسْلُكِ السُّبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ جو ہم نے قانون بنایا ہے، جو راستہ بنایا ہے، اسی قانون کے مطابق اسی راستے پر چل کر پھلوں کا رس لے کر آنا ہے۔ تو میرے معبود، اگر یہ پھلوں کا رس لے کر آئیں گی تو ہوگا کیا؟ تو کہا قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ جب وہ لیکوڈ لے کر آئیں گی، پھلوں کا رس لے کر آئیں گی، تو ہم ان لیکوڈ سے، ان رس سے کیا بنائیں گے؟ شہد بنائیں گے۔ ان کے شکم سے جو لعاب نکلے گا، ان کے شکم سے جو رس نکلے گا، اس سے مختلف رنگ کا شہد بنے گا۔
پھر میرے معبود کیا ہوگا؟ کفی ہے شفاء للناس، پھر ہم اس شہد میں اس لیکوڈ پہ کیا رکھیں گے؟ لوگوں کے لیے شفا رکھیں گے، اور ہمارے لوگوں کے لیے شفا رکھیں گے۔ اب اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس قوم کو امام ملتا ہے وہ قوم فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمائیے بھائی، اتنا پروٹوکول، اتنا مقام، اتنی عزت جو اللہ نے اس شہد کی مکھی کو عنایت کی، کس لیے کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے شہد بنایا جا سکے۔ اور وہ شہد کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ انسانوں کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اتنی محنت کر رہی ہیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے کر رہی ہیں۔ کون ہے یہ انسان؟ تو چلیے سورہ بنی اسرائیل میں اور آیت نمبر جب آپ 70 اٹھائیے گا تو انسان کی حیثیت پتہ چلے گی۔ غور فرمائیے گا، کیا ہے یہ حضرت انسان جس کے لیے اللہ نے دنیا کی ہر مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ یہ شہد کی مکھیاں اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے لیے کر رہی ہیں، تاکہ وہ شہد بنا سکیں، تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اشرف مخلوقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ ان شہد کی مکھیوں سے اتنا کام لے رہا ہے۔ اب چلیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے کیا۔ تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو یعنی بنی آدم آدمیوں کو عزت دار بنا کر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم یعنی انسان کو عزت دار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی انسان پیدائش کے بعد عزت دار دنیا میں نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ تم دنیا میں بعد میں جاؤ گے، ہم تمہیں عزتیں پہلے نصیب کر رہے ہیں۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا ہے۔ دوسرا پیغام وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، صرف اور صرف انسان کو عزت دار نہیں بنایا ہم نے۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان دوسرے انسان کو عزت دار نہیں بنا سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت دینے والا بھی خدا ہے، ذلیل کرنے والا بھی خدا ہے۔ لہذا انسان سے توقع نہ رکھیے کہ فلاں صاحب میری عزت کریں گے تو میں عزت دار ہو جاؤں گا۔ نہیں، عزتوں کا مالک خدا ہے، ذلتوں کا مالک خدا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر خیر جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ تمہارا پروردگار، وہ تمہارا خالق ہے۔ اور ہمارے ہاں تو صاحب پہلی عزت کیا ملی ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنا کر پیدا کیا ہے، ذلیل بنا کر نہیں، عزتوں والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ پھر کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور صرف عزت دار نہیں بنایا بلکہ صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ ذرا سا توجہ کر لیں، ایک استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، پھر ہم نے اس انسان کو اٹھایا، بلند کیا، کہاں پر؟ فی البر والبحر، خشکی پر اور ترائی پر۔ خشکی سے مراد زمین ہے، باہر سے مراد پانی ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہم نے خشکی یعنی زمین بھی اس کے اختیار میں کر دی ہے اور پانی بھی اس کے اختیار میں کر دیا ہے۔ بلکہ بعض آیتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، اس کا مالک ہم نے انسان کو بنایا ہے۔
جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، ان سب کا مالک کسے بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ وہ تمام چیزیں اللہ نے کیوں خلق فرمائی ہے؟ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر والبحر، اور پانی کو بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کیا ہے۔ صرف پانی کو نہیں، پانی کے اندر جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں، پانی کے اندر جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں، سب کا مالک کس کو بنایا ہے؟ اشرف مخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ زمین سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم زمین سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم پانی سے اور پانی کے اندر تمام تر موجودات جو اللہ نے خلق فرمائی ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا کبھی کسی فرشتے نے آ کر زمین پر استعمال ہونے والی چیزیں یا پانی کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کسی فرشتے نے آ کر ہم سے پوچھا کہ اس کا حساب دینا ہے؟ جب آپ نے مچھلیاں پکڑی تو کسی فرشتے نے پیسہ مانگا آپ سے؟ نہیں۔ جب آپ نے زمین پر مکان بنایا تو کسی فرشتے نے آ کر آپ کو روکا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اعلان کر رہا ہے ہم نے زمین اور پانی بنایا ہی ہے حضرت انسان کے لیے، تو کچھ نہ کچھ تو اللہ چاہے گا نا ہم سے۔ کہاں؟ وہ تم سے پیسے نہیں چاہتا، وہ تم سے دولتیں نہیں چاہتا، اس سے بس اتنا چاہیے کہ کچھ مخصوص لمحات میں اس کے گھر میں آ کر اس کا شکریہ ادا کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز بہترین طریقہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرنے کا۔ اور یاد رکھیے گا، جب ایک بندہ نعمتیں پانے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ شکریہ ادا کرے گا تو ہم اس کی نعمات میں اضافہ کریں گے، اور اگر شکر گزار نہیں بنے گا تو پھر اللہ نعمات کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ کتنے انعام دیے؟ 2 انعام۔ عزت دار بنایا، صاحب اختیار بنایا۔ زمین اور پانی کا اختیار کس کو دیا؟ آپ کو دیا، حضرت انسان یعنی ہم سب کو دیا نا 2۔ اب تیسرا انعام کیا کر رہا ہے؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ایک دن کا بچہ مجھے بتائیں کتنے پیسے کما لے گا؟ کام کر سکتا ہے ایک دن کا بچہ؟ نہیں، سوائے گریہ کرنے کے، سوائے رونے کے۔ جب سے وہ دنیا میں آیا ہے، سوائے رونے کے، گریہ کرنے کے، وہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا۔ غور فرمائیے۔ اور یہ رونا اور گریہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں رونے پر، کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں گریہ کرنے پر۔ آپ دیکھیں رونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ادھر دنیا میں بچہ آیا، اگر روئے تو سارا خاندان مسکراتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر دنیا میں آنے کے بعد فوراً رو دے تو سارا خاندان مسکراتا ہے، اور اگر نہ روئے تو پھر سارا خاندان بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب رونا زندگی کی علامت ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ رونا زندگی کی علامت ہے، نہ رونا موت کی علامت ہے۔ دیکھیں صاحب، اب اس بات کو تو پڑھنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ ایک سائنسدان گزرا ہے جس کا نام تھا ڈاروین۔ ڈاروین کا نام سنا؟ ڈاروین نے جو تحقیق کی انسانوں کے بارے میں، تو کیا کہتا ہے پتا آپ کو؟ کہتا ہے انسان آدم کی اولاد نہیں، انسان بندر کی اولاد ہے۔ سائنٹسٹ تھا، اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اپنے تحقیق نامے میں لکھ کر مر گیا۔ کہتا ہے انسان بندر کی اولاد۔ اس نے ترقی کی، بندر سے ترقی کی اور انسان بن گیا۔ ڈاروین کا کہنا ہے کہ انسان بندر کی اولاد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ انسان بندر کی اولاد نہیں ہے، انسان آدم کی اولاد۔ اچھا کیسے ثابت کریے گا کہ انسان بندر کی اولاد ہے یا حضرت آدم کی اولاد ہے؟ دیکھیں بندر میں اور انسان میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جو لوگ بندر پالتے ہیں
اسے ٹرین کرتے ہیں، ان سے آپ کبھی ملیے، بندر کو آپ اس کے سامنے کوئی عمل کریے تو فوراً آپ کی کاپی کر دے گا، فوراً اسے ہاتھ دکھائیے تو بھی ہاتھ دکھائیے، ہاں اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، ویسے بندر بھی ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ غور فرمائیے، بہت ساری چیزیں انسان سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ اسے منہ دکھائیے وہ آپ کو منہ دکھائے گا، آپ اسے ہاتھ دکھائیے وہ ہاتھ دکھائے گا، سارے عمل کی کاپی بندر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تاریخی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، آپ بندر کے سامنے بیٹھ کر رونے لگیے تو ایک عمل ایسا ہے جو بندر نہیں کر پاتا، اور بندر رو نہیں پاتا، بندر روتا نہیں ہے، وہ رونے میں انسان کی نقل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آ کر ڈاروین کی تھیوری فیل ہو گئی کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ نہیں، اگر انسان بندر کی اولاد ہوتا تو پھر سارے عمل کرنے کے بعد بندر کو یہ بھی عمل کرنا چاہیے تھا کہ روتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اسے رونا چاہیے تھا۔ تو اب یہی ایک شے ہے جو انسان کو بنی آدم بناتی ہے۔ اللہ اکبر، بنی آدم بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو جناب حوا کو کہیں اور اتارا گیا، آدم کو کہیں اور اتارا گیا، مسلسل حضرت آدم روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ تو رونا یہ بندر کی علامت ہے، رونا حضرت آدم علیہ السلام کی علامت ہے۔ ہم آدمی ہیں، جو کچھ آدم نے کیا ہے ہم وہ کریں گے، اور رونا تو لازمی ہے۔ بچہ اگر روئے تو خاندان ہنستا ہے، نہ روئے تو خاندان رونے لگتا ہے۔ غور فرمائیے۔ تو صاحب آپ دیکھیں کہ میں نے پوچھا تھا نا کہ ایک دن کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو پھر اسے کھانا کیسے ملے گا؟ جب وہ کما نہیں سکتا تو کھائے گا کہاں سے؟ اب دیکھو اللہ کا وعدہ کیا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، گھبراؤ نہیں، دنیا میں جانے کے بعد جب تم محتاج رہو گے تب بھی تمہارا خالق تمہارے لیے رزق کا اہتمام کرے گا، ماں کے شیر کے ذریعے سے تمہارے لیے بندوبست کرے گا۔ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو امام نے فرمایا پہلے تو بتا کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کب بے پناہ محبت کرتی ہے۔ امام نے فرمایا اگر ماں کی محبت سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی محبت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتا مولا میں سمجھا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ 70 ماؤں کے برابر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کے برابر ایک ماں کی محبت کا کوئی جواب نہیں آ سکتا، کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اب سوچیں 70 ماؤں کے برابر اپنے بندے سے کون پیار کرتا ہے؟ اللہ پیار کرتا ہے، خالق پیار کرتا ہے۔ تو 3 چیز ہو گئی بھائی، عزت دار بنایا، صاحب اختیار بنایا، اور پھر پاک و پاکیزہ رزق دینے کا وعدہ کیا اللہ نے ماں کی آگوش میں۔ چوتھی چیز سن لیجئے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر فضائل والا اور فضیلت والا کسی کو بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ یعنی انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان نباتات، پہاڑوں، زمینوں سب سے افضل ہے، درختوں سے افضل ہے، جمادات، انسان تمام پہاڑوں سے، زمینوں سے، پتھروں سے افضل ہے، حیوانات سے افضل ہے۔ ہر وہ مخلوق جو اللہ نے خلق فرمائی ہے سب سے افضل اگر کسی کو بنایا تو وہ کون؟ حضرت انسان ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ شہد کی مکھی ہم سے افضل نہیں ہے، لیکن اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے اسے بتایا ہے اتنا ہی کرتی ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ جو کبھی کبھی باغی بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے۔ جانور بغاوت میں نہیں اترتا۔ میں نے کہا نا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سب آپ کے اختیار میں ہے۔ اسی زمین پر بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، گھوڑے،
اگر جو جانور آپ پال رہے ہیں اگر وہ جانور آپ کے خلاف کام کرے آپ کو کیسا لگے گا؟ فرض کیجئے کہ کوئی گھوڑا آپ نے پالا، اسے اچھے طریقے سے سکھایا، پڑھایا، ٹرین کیا، اور اسے کہیں لے کر گئے آپ مجمع میں، اگر گھوڑا آپ کے اشارے پر کام کرے تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. لیکن وہ گھوڑا گھر پہ تو آپ کے اشارے پہ کام کر رہا تھا، لیکن جب مجمع کے درمیان پہنچا تو اس نے آپ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کتنا غصہ آئے گا آپ کو؟ ہاں، کس نے بے عزتی کروا دی، اس نے بغاوت کی مجھ سے، نافرمانی کی مجھ سے. ایک انسان جب کوئی جانور پالتا ہے اور اگر جانور نافرمان نکل جائے تو اس کا مالک اپنے جانور سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے سرزنش کرتا ہے، مارتا ہے. تو ذرا سوچیں کہ اگر اس خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اس کا بندہ اس کی راہ سے ہٹ کر بغاوت پر اتر آئے، اس کی خلاف ورزی کر لے، تو پھر پروردگار کو ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور آگے آ جائے گا. اب جلدی سے میرے ساتھ جڑیں. کتنی چیزوں کا اعلان کیا اللہ نے؟ چار. پہلا کہ ہم نے اولاد آدم کو، انسان کو عزت دار بنایا. دوسرا ہم نے اسے صاحب اختیار بنایا. تیسرا ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دینے کا وعدہ کیا. چوتھا کہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں خلق فرمایا ہے اس میں سب سے افضل جسے بنایا وہ حضرت انسان یعنی آپ کو بنایا. اشرف مخلوقات اللہ نے بنایا ہے. چار چیزیں اللہ نے ہمارے بارے میں بیان کی ہے. چلو اپنے پروردگار سے سوال کرتے میرے معبود، تیرا قانون یہ ہے کہ پہلے تو عمل کرواتا ہے، جزا بعد میں دیتا ہے. اب بتائیں آپ کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کتنی نماز پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے کہ اللہ نے ہم کو عزت دار بنا دیا، کتنے اعمال انجام دیے تھے کہ اللہ نے ہمیں صاحب اختیار بنا دیا، کتنا کون سا ایسا اچھا کام کیا تھا کہ رزق حلال دینے کا وعدہ کرنے لگا، کون سا ایسا بہتر کام انجام دیا تھا کہ اس نے تمام تر مخلوقات میں ہمیں اشرف مخلوقات بنا دیا. میرے معبود ابھی تو ہم نے کوئی عمل بھی انجام نہیں دیا تھا، لیکن تو نے نعمتوں پر نعمتیں ہمیں دی، تو نے فضیلتوں پر فضیلتیں ہمیں دی، تو نے صاحب اختیار بنا دیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آواز پروردگار آئے گی. ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں عزت دار بنایا ہے اور اس صاحب اختیار بنایا، رزق حلال دینے کا وعدہ کیا، اشرف مخلوقات بنایا ہے، اگر اس کا جواب چاہتے ہو تو اسی سورے کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کرو، سمجھ میں آ جائے گا. یہ 70 نمبر کی آیت تھی جس کی میں نے تلاوت کی. 71 نمبر کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یاد رکھنا قیامت کے دن ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس کے ساتھ بلائیں گے؟ اس کے ساتھ نہیں بلائیں گے کہ جس پر زندگی میں ہمیں بہت زیادہ بھروسہ تھا. اپنے جیسے انسان کے ساتھ نہیں، زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب سمجھ میں آ جائے گا کہ بغیر عمل کے اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہے. پیدائشی عزت دار کیوں بنایا، صاحب اختیار کیوں بنایا، رزق حلال کیوں دے رہا ہے، اشرف مخلوقات کیوں بنایا ہے. کیوں؟ کہ قیامت کے دن ہمیں ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. سمجھانا چاہتا ہے پروردگار کہ اگر ہم نے تمہیں عزت دار بنایا ہے تو جسے بھی امام بنانا، امام ماننا، وہ بھی عزت دار ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. جس کے پیچھے تمہیں آنا ہے قیامت کے دن وہ عزتوں کا مالک ہو، اس کی دہلیز پر سر جھکانے پر عزت میں اضافہ ہو، ذلت محسوس نہ ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور خدا کی قسم
اگر معصومین کی تحریر پر سر جھکانے میں عزت افزائی کا احساس نہ ہوتا تو پھر حر جیسا انسان ذلتوں کا خیمہ چھوڑ کر امام حسین کی طرف نہ آتا۔ جب تک یزید کے خیمے میں رہا علیہ السلام نہ بن سکا، لیکن جیسے ہی ذلتوں کے خیمے سے قدم اٹھائے، عزتوں کے خیمے کی طرف قدم بڑھائے اور ادھر عزتوں والے امام کے قدموں پر سر رکھا، حسین نے اپنے سینے سے لگایا، اسی وقت حر نہیں بلکہ علیہ السلام بن گیا۔ اور صرف اس زمانے کے لیے علیہ السلام نہیں، امام حسین کے سینے سے لگا کر سمجھایا کہ حر کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اب یہی فرق ہے دنیا والوں کے بنائے ہوئے امام میں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں۔ دنیا والے جسے مل کر عزت دار بنائے اس کی عزت 5 سال رہتی ہے۔ کیا سنتا سارا ملک اسے ووٹ دے کے بنا رہا ہے، پردھان منتری اور مکھ منتری بنا رہا ہے، کتنے سال کے لیے؟ 5 سال۔ لیکن جب اہل بیت کسی کو عزت دار بناتے ہیں تو وہ قیامت تک عزت دار ہے۔ جب اہل بیت کسی کی جھولی میں عزتیں ڈالتے ہیں تو قیامت۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے دی کہ جس امام کے پیچھے تمہیں آنا ہے۔ اب میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ جتنی بھی کتابیں ہیں مستدرک، سب میں ایک حدیث جو کامن نقل ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہوں گا۔ ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، پھر اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہے، کفر کی موت ہے۔ دیکھیں حدیث میں آیا زمانہ، آپ کا زمانہ رسول کا زمانہ نہیں ہے، آپ کا زمانہ 2024 کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جس زمانے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ جس زمانے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس زمانے کے امام کو تلاش کرے، اور جب امام مل جائے تو اس کی معرفت کو حاصل کرے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہر زمانے میں ایک امام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں یا ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہدایت لینے کے لیے آئے۔ انسان کیا ہے؟ ہدایت لینے والے۔ امام کیا ہے؟ ہدایت دینے والے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب اللہ نے ہدایت لینے والے کا اسٹیٹس اتنا ہائی رکھا ہے کہ پیدائشی عزت دار بنایا، صاحب اختیار بنایا، رزق حلال کھانے والا بنایا، اشرف مخلوقات بنایا، جب اللہ نے ہدایت لینے والے میں اتنی کوالٹی رکھی ہے تو پھر انسان کیوں نہیں سوچتا کہ جو اس کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آئے گا اس کے اندر کتنی کوالٹی ہونی چاہیے، کتنی کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے عزت دار اس لیے بنایا تاکہ جو جس امام کی تحریر پر سر جھکاؤ وہ عزتوں کو بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے تمہیں صاحب اختیار بنایا، جس امام کے پیچھے قیامت میں آنا مجبور نہیں ہونا چاہیے، صاحب اختیار ہونا چاہیے۔ ایک شخص جناب امیر کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آئے مولا علی مجھے بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا۔ امام نے فرمایا کہ اب پہلا پیر زمین پہ رکھنے سے پہلے دوسرا پیر اٹھا لو۔ اس نے کہا حضور اگر میں نے ایسا کیا تو میں زمین پر گر جاؤں گا۔ ایک پیر اٹھائے ہوئے ہے اور دوسرا پیر بھی اٹھا لوں گا تو گر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنا ہی اختیار ہے۔
دیکھو میرے مولا آقا امام علی اگر چاہتے تو ہاتھوں کی مثال بھی دے سکتے تھے، آنکھوں کی مثال بھی دے سکتے تھے، جسم میں کسی اور بھی شے کی مثال دے سکتے تھے، یا جسم کے باہر بہت ساری مثالیں امام دے سکتے تھے، لیکن امام نے پیروں کی مثال کیوں دی؟ سننا چاہیں گے امام نے پیروں کی مثال کیوں دی؟ شاید میرا مولا سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے عوام اور امام میں فرق کیا ہے، عوام اور امام کا فرق کیا ہے۔ پیروں کی مثال کیوں دی؟ کہ شاید اس لیے دی وہ میرے مولا نے کہ کل یہی زمانہ خیبر کے میدان میں دیکھے گا کہ 2 انگلیوں پر باب خیبر ہوگا اور علی کے پیر زمین پر نہیں ہوگے، ہوا کے دوش پر ہوگے، وہیں سے فرق واضح ہو جائے گا۔ جو اپنا پیر زمین پہ رکھے بغیر دوسرا پیر نہ اٹھا سکے اسے عوام کہتے ہیں، اور جو دونوں پیروں کو زمین سے اٹھا دے باب خیبر بھی اکھاڑ لے اسے امام کہتے ہیں۔ تو فرق ہے عوام اور امام میں۔ امام جو بھی ہوگا مجبور نہیں ہوگا، صاحب اختیار ہوگا، صاحب اختیار ہوگا۔ 2 باتیں، تیسری رزق حلال دینے کا وعدہ کیا ہے، سمجھانا چاہتا ہے پروردگار کہ جب تم پاک و پاکیزہ رزق کھانے والے ہو تو امام لٹیرا نہیں ہونا چاہیے، امام دوسروں کا حق کھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں امام جو بھی ہوگا کسی کا حق دبانے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے رزق حلال کھانے کے لیے۔ جب تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ تم کسی کا حق نہیں دبا سکتے تو پھر امام کو عادل ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اپنوں نے نہیں غیروں نے کہی ہے کہ جناب امیر حضرت علی کو شہید کرنے کی وجہ بس اتنی سی تھی کہ علی جیسا دنیا نے عادل امام دیکھا ہی نہیں۔ شدت عدل کی وجہ سے علی کو شہید کیا گیا۔ علی جیسا عادل امام کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جب امام عادل ہے تو چاہنے والوں کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ چوتھی بات کیا ہے کہ ہم نے تمام تر کائنات میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل کسے بنایا ہے؟ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ تو تم ہدایت دینے کے لیے آئے ہو یا ہدایت لینے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اسٹیٹس سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہدایت لینے والوں کا مقام یہ ہے کہ یہ تمام تر مخلوقات سے افضل ہے، تو جو بھی ہادی بن کر آئے گا تو پھر واجب ہے کہ وہ زمانے والوں سے مفضول نہ ہو بلکہ افضل ہو۔ اللہ افضل ہو۔ جو امام بن کر آئے گا اس کی زبان سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بہت فرما رہے ہیں آپ، پھر زیب نہیں دیتے۔ امام جو بھی ہوگا وہ ساری کائنات سے افضل ہوگا۔ اور اس قوم کو تو جب بھی آپ مسجدوں میں آئیں ایک فضیلت کا گوشہ ہے، اسے توجہ رسول، جب بھی مسجدوں میں آئیں تو 2 رکعت نماز شکرانے کی اس لیے بھی نوجوانوں پڑھ لیا کرو، یہ کہہ کر کہ میرے معبود یہ 2 رکعت نماز تیری بارگاہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں شکرانے کے طور پر کہ تو نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے۔ اللہ علی جیسا پیشوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا امام اللہ نے ہمیں دیا جو زندگی کے کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی موڑ پر چاہنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ کہنے کا مطلب تو میرے ساتھ یہاں سرزمین کرون بھوپال سے اٹھ کر کوفہ چلے گئے۔ کوفے میں جو مولا علی کا گھر تھا، جناب امیر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس مقام پہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سے امام حسن آئے، بابا کو سلام کیا، اور بابا کے آگے نہیں بیٹھے، بابا کے پیچھے بیٹھے،
امام حسن امام علی کے پیچھے بیٹھے، اور صرف بیٹھے نہیں، قسم خدا کی اگر افتخار نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے بیان کرنا؟ امام ایسا دیا ہے کہ جو زندگی کے کسی بھی لمحے میں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اس فضیلت کے گوشے کو سنیے گا تو محبت میں اضافہ ہوگا اور افتخار بھی حاصل ہوگا۔ امام حسن کہاں بیٹھے ہیں؟ بابا کی پشت پر بیٹھے، صرف بیٹھے نہیں بلکہ امام علی کی قمیص کا دامن پیچھے سے اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ عمل انجام دیا، اٹھایا گرایا اٹھایا گرایا۔ امام علی نے مسکرا کر پوچھا میرے لال، یہ پشت کی جانب سے قمیص کا دامن اٹھانا اور پھر گرانا اور پھر اٹھانا اور پھر گرانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن مسکرا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس کی قمیص کا دامن پیچھے سے اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی امام ہے، جو اٹھا رہا ہے وہ بھی امام ہے، جس کا دامن اٹھ رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جو دامن اٹھا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ امام علی نے پوچھا میرے لال، یہ قمیص کا دامن اٹھانا اور پھر گرانا، اٹھانا اور پھر گرانا، پشت کی جانب سے پیچھے سے اٹھانا اور گرانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن مسکرایا، فرمانے لگے بابا یہ بات تو سچ اور حقیقت ہے کہ سرزمین عرب پر آپ اکیلے ہیں جو مکان میں کم میدان میں زیادہ رہے۔ کم سے کم 80 جنگیں یا 83 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں علی نے تلوار چلائی ہے۔ ٹوٹل کتنی ہے؟ 86 جنگیں۔ عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ 63 برس میں جناب امیر نے، 63 برس میں آپ 14 برس کی عمر نکال دیجئے جو رسول کے ساتھ عالم طفلگی میں رہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کی جنگیں شروع۔ آپ دیکھیں کہ اتنی کم عمر میں 86 جنگیں اور 83 جنگیں ایسی ہیں، 83 جنگ ایسی ہے جس میں جناب امیر نے تلوار چلائی ہے۔ اب امام حسن فرماتے بابا یہ بات تو سچ ہے نا کہ آپ سرزمین عرب پر اکیلے واحد تنہا ہیں کہ جو مکان میں کم میدان میں زیادہ رہا؟ کہا میرے لال تیرا بابا علی اکیلا وہ ہے جو مکان میں کم میدان میں زیادہ رہا، مجھ سے زیادہ کوئی میدان میں نہیں رہا، مجھ سے زیادہ کسی نے جنگیں نہیں لڑی۔ کہ بابا جب بات طے ہے کہ آپ سے زیادہ کسی نے جنگیں نہیں لڑی، آپ سے زیادہ کوئی میدان میں رہا ہی نہیں، تو بابا میں نے میدان میں دیکھا ہے کہ میدان میں تیر چلتے ہیں، تلوار چلتے ہیں، نیزہ چلتا ہے، خنجر چلتا ہے، شمشیر چلتی ہے، بابا بہت سارے اسلحے چلتے ہیں۔ کہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے لال؟ کہ بابا آپ کی پیٹھ، آپ کی پشت پر نہ تیر کا نشان، نہ تلوار کا نشان، نہ نیزے کا نشان، نہ خنجر کا نشان، بابا کوئی نشان نہیں ہے۔ امام علی مسکرائے کہ سن میرے لال حسن، پشت پر نشان ان کی ہوتے ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تیرا بابا کبھی میدان چھوڑ کر بھاگا ہی نہیں۔ علی کو دیکھ کر بڑے بڑے سورما بھاگے۔ اچھا یہ خاندان ایسا ہے کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا، غور فرمانے آپ بھاگنے والوں کا پیچھا بھی نہیں کرتی، چھوڑ دیتے ہیں جاؤ۔ انہیں دیکھ کر لوگ بھاگے۔ تو امام وہ ہے جو کسی بھی لمحے میں چاہنے والوں کو شرمندہ نہ ہونا، چاہے میدان کی بات ہو، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے تلوار کا میدان ہو، چاہے عبادت کا میدان ہو، اور چاہے سخاوت کا میدان ہو، ہر میدان میں چاہنے والے کو سرخرو کر دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے مجلس تمام، یہ تو بہادری کی بات۔ علم کا میدان دیکھیں گے آپ، کوفے میں
بہت سے ایسے لوگ تھے جو مولا علی کو پریشان کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مولوی کو پریشان کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں کہیں تو تھا، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یہ بتائیے کہ جو حضرت اسماعیل کے بدلے دمبا آیا تھا، اسماعیل بچ کے دمبا ذبح ہو گیا، ہم نے کہا مولانا وہ دمبا جو آیا تھا وہ گوشت کہاں گیا؟ تو ایسے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جیسے اسماعیل حضرت ابراہیم کاٹ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے۔ اچھا اگر میں نے بتا بھی دیا گوشت کہاں گیا تو کیا 2-4 کلو مل جائے گا؟ نہیں، سوال ایسے ہونے چاہیے کہ کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچے، جو سننے والے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچے، دینے والے کو بھی فائدہ پہنچے۔ ورنہ بہت سے لوگ تھے جناب امیر سے پوچھتے تھے یا علی بتائیں کہ داڑھی میں بال کتنے ہوتے، سر میں بال کتنے ہوتے، بال کی تعداد جاننے سے فائدہ ملے گا، لیکن جناب امیر سے پوچھا ہم سے وہ گوشت کہاں گیا؟ تو ہم نے کہا پوچھا ہے تو جواب دینا ہی پڑے، تو ہم نے کہا یہ بتائیے کیا آپ نبی ہیں یا امتی ہیں؟ انہوں نے کہا امتی ہیں۔ تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بقرہ عید میں جب بکرا کاٹتے ہیں تو سارا گوشت آپ اکیلے ہی کھا لیتے ہوں؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں مولانا، تحفۃ العوام توضیح المسائل سب جہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے 3 حصے ہوں گے، 4 حصے ہوں گے، ایک حصہ گھر میں آئے گا، 3 حصہ بانٹا جائے گا، پڑوسی کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے کہا آپ امتی ہو کے اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے بکرے میں ان کا حصہ ہے، اور پھر ایسا نبی حضرت ابراہیم جو بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتا ہو، خود سوچ دینا چاہیے تھا کہ وہ گوشت کہاں گیا۔ اور فرما رہے یا بہت سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جناب آدم کا جس نے بال مونڈا تھا اس نائی کا نام کیا تھا؟ اور ایک لیٹسٹ طریقہ نکلا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ مولا کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ ہاں، گھوڑے کا نام پوچھ کے علم میں کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے بہتر نوجوانوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی مولوی سے سامنا ہو تو اپنے بیسک سوالات کریں جو آپ کی زندگی میں کام آنے والے، چاہے وہ طہارت سے متعلق ہو، چاہے روزگار کے متعلق ہو، چاہے عبادت کے متعلق ہو۔ ایسے سوال کریے جو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اب کوفے میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو صرف اور صرف دن رات اس چکر میں لگے رہتے تھے ایسا سوال کریٹ کیا جائے، بنایا جائے کہ جس کا جواب علی ابن ابی طالب نہ دینے پائے، پریشان کر دیا جائے۔ اور مولا علی کبھی کبھی شب کے سناٹے میں صحرا میں جا کر گریہ فرماتے تھے۔ وہ تو ایک دن کمیل پیچھے چلے گئے مولا علی کے، تو دیکھا مولا صحرا میں جا کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کمیل نے پوچھا مولا صحرا میں آ کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کمیل یہ علی کا سینہ ہے، علوم الہی کا گنجینہ ہے، اللہ نے میرے سینے کو اپنے علم کا ظرف بنایا ہے۔ اے کمیل، لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے، لوگ مجھ سے علم حاصل نہیں کرتے، پوچھتے بھی ہیں تو عجیب سوال کرتے ہیں۔ افسوس ہے مجھے، اور یہی افسوس ہے جو میں گریہ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی اس زمانے میں ہوتے تو ہم فلاں بیماری کا علاج پوچھتے، ہم آسمان پہ جانے کا راستہ پوچھتے، ہم علم میں ترقی کرنے کا راستہ پوچھتے۔ علی سے افسوس کہ علی جیسا امام پانے کے بعد لوگوں نے وہ سوال نہیں کیا جو انہیں مستقبل میں یا اس وقت فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں نے کمیٹی بنائی، ایسا سوال تیار کرو جس کا جواب نہ دے پائے۔ اب سوال کیسا بنایا؟ بن گیا اور آئے یا علی، بڑا مشکل سوال ہمارے سامنے آ گیا ہے، بڑا مشکل سوال۔ وہ واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے، آگے پوچھا تھا کون سے بچہ دیتے ہیں کون سے انڈا، یہ بھی سوال کیا۔ یا علی بہت زیادہ مشکل سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، مشکل مسئلہ آ گیا ہے۔ کیسا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے
جس میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ بچہ کتے کا ہے یا بکری کا ہے. اور کر رہے ہیں ایک مقام پر میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ واقعہ پڑھا. شیخ صاحب نے کہا کہ مولانا مجلس اچھی پڑھی آپ نے, لیکن آپ کو ممبر سے کتا نہیں کہنا چاہیے, اچھا نہیں لگا. ارے بھائی جب معصومین کے کلام میں آیا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, تو پھر ممبر سے کہنے میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ لفظ کتا اچھا نہیں لگا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ممبر سے یزید اچھا لگا؟ شمر اچھا لگا؟ ابن زیاد اچھا لگا؟ کتا تو ان سے افضل ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی آل محمد سے محمد اور آل محمد سے بغض رکھنے والا انسان وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. یا علی ہمارے پاس ایک بچہ ہے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ. تو مولا نے فرمایا اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ہم تمہیں نسخہ بتائے دیتے ہیں. اس کے سامنے تشت میں پانی رکھو, اگر گھونٹ لے لے کر پیے تو بکری کا, اور اگر زبان سے چاٹ کر پیے تو کتے کا. تو کہنے لگے یا علی یہ کام ہم نے کر کے دیکھ لیا. کر کے دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا؟ پھنسانے آئے ہیں, حل نکالنے نہیں آئے تھے. مولا کو پھنسانے آئے تھے نعوذ باللہ. ہم نے کر کے دیکھ لیا. کیا ہوا پھر؟ کبھی کبھی وہ گھونٹ لے کر پیتا ہے, کبھی کبھی زبان سے چاٹ کر پیتا ہے. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم تمہیں دوسرا نسخہ بتائے دیتے. اس کے سامنے گھاس رکھو اور گوشت کا ٹکڑا رکھو. اگر گھاس کھا لے تو بکری کا بچہ, اور اگر گوشت کھائے تو کتے کا بچہ. انہوں نے کہا یا علی یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے. مولا مسکرائے کہا تم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. تو ہم تیسرا نسخہ بتائے دیتے ہیں کہ اسے بکریوں کے جھنڈ میں گروہ میں چھوڑو. اگر وہ بکریوں کے گروہ میں مل کے چلے تو بکری کا بچہ, اور اگر گروہ کا ساتھ چھوڑ دے تو کتے کا بچہ. کہنے لگے یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی جھنڈ میں چلتا ہے, گروہ میں چلتا ہے, کبھی کبھی گروہ چھوڑ کے چلتا ہے. اس لیے تو ہم پریشان ہیں, فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ میں انہیں قیامت تک بتاتا رہوں گا, یہ کر لو وہ کر لو, یہ میرے سامنے یہی کرتے رہیں گے. کبھی کہیں گے یہ بھی کر لیا, کبھی وہ بھی کر لیا, یا علی یہ بھی کر لیا, یا علی وہ بھی کر لیا. اب امام ایسا ہونا چاہیے. امام وہ نہیں ہے جو عوام کے سوال سن کر حیران ہو جائے, لاجواب ہو جائے, بلکہ امام اسے کہتے ہیں کہ ایسا جواب دے کہ عوام لاجواب ہو جائے. امام علی نے سوچا کہ میں قیامت تک یہ نسخہ بتاتا رہوں گا, یہ کبھی ادھر گھومیں گے کبھی ادھر گھومیں گے, یا علی یہ بھی کر لیا یا علی وہ بھی کر لیا. لہذا اب ایسا نسخہ بتاؤ کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولا علی مسکرائے فرمایا سن جا اسے ذبح کر. اگر آتے نکلے تو کتا, اچھلیا نکلے تو بکری. اب کس منہ سے کہتے یا علی 2 مرتبہ ذبح کیا؟ ہائے ہائے ہائے. اب کس منہ سے کہتے کہ 2 مرتبہ ذبح کیا؟ ایک مرتبہ آنکھ نکلی, ایک مرتبہ جو نکلی. نہیں, امام اسے نہیں کہتے جو عوام کے سوال کو سن کر پریشان ہو جائے. امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے جواب کو سن کر عوام لاجواب ہو جائے. اللہ اہل بیت سے دشمنی کا صرف ایک ریزن, ایک سبب ہے کمال, فضیلت. لوگ دیکھ رہے تھے کہ حکومت تو ہمارے پاس ہے لیکن کمال اہل بیت کے پاس ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ تخت ہمارے پاس ہے لیکن فضیلت اہل بیت کے پاس ہے. اور آپ کو اس بات کا علم ہے, یہیں سے بیٹھ کر اپنے آقا اپنے مولا حسین کو سلام کریں. امام حسین نے جاتے جاتے یہ بات ثابت کر دی
کہ تاکہ دنیا اندھیرے میں نہ رہے کہ میرے مقابلے میں آنے والے کون ہیں۔ امام نے پوچھا کہ میرے قتل پر تم آمادہ کیوں ہو؟ کیا حسین نے حرام کو حلال بنایا یا حلال کو حرام بنایا؟ کیا میں نے شریعت محمدیہ میں کچھ خرابی لا دی، بدل دیا؟ کیا دین الہی میں نے کچھ بدعتیں رائج کی ہیں یا اللہ کے دین کو بدل دیا؟ آواز آئی حسین آپ نے کچھ نہیں کیا، کبھی میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ تو جواب کیا ملا؟ بغضاً لأبیکا۔ اس کا مطلب کربلا کے میدان میں مولا علی کے دشمن جمع ہوئے تھے جو امام حسین سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ عزیزوں، جب انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، آج کے دور میں جب انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے تو بہت زیادہ اگر دشمنی نبھائے گا تو اتنا ہی نبھائے گا نا کہ پیسہ دے کر یا کسی اور طریقے سے اسے جیل میں ڈلوا دے یا اس کا کاروبار ختم کروا دے، اس سے زیادہ دشمنی نہیں کرے، یا بہت زیادہ دشمنی کرے گا اس کا مرڈر کر دے گا، قتل کروا دے گا، ہاں؟ لیکن قتل کے بعد اس کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑائے۔ یہ کیسے دشمن تھے؟ یہ کیسی دشمنی تھی کہ ہمارا رات کا چوتھا امام مدینے میں بیٹھ کر کہتا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا، ابو منظر نام ہے، ابو منظر کہتا ہے کہ مولا کب تک روئیے گا؟ امام فرماتے ہیں ابو منظر ہمیں 11 محرم کو ہمارے وارثوں کے لاشیں سے ایسے گزارا گیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ ابو منظر صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ شہادت کے بعد ان شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور میں ایک بات کہوں گا عزیزانو، جتنے بھی لاشیں کربلا میں موجود تھے، 72 لاشیں تھی نا، ان 72 لاشوں میں 71 لاشیں ایسی ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن ایک شہید ایسا ہے جس کی شہادت کے بعد اس پر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں بلکہ اس کی زندگی میں اسے پامال کر دیا گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام حسن کا لخت جگر حضرت قاسم علیہ السلام ہے۔ دیکھو، میں جناب قاسم کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک فقرہ کہوں گا اور اس فقرے کو گزارش کروں گا کہ اس فقرے کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے گا۔ امام حسن کے جانے کے بعد جناب قاسم کو کس نے پالا تھا؟ امام حسین نے پالا تھا۔ امام حسین نے پرورش کی، پالا پوسا، اور جناب قاسم 13 برس کے ہو گئے۔ یہ فقرہ سنیں پھر انشاءاللہ گریہ کرنا۔ میں نے عجیب بات کتاب میں پڑھی ہے، اور جب سے میں نے پڑھی ہے نا، اور جب یہ روایت میرے ذہن میں آتی ہے تو عجیب طبیعت، عجیب مزاج ہو جاتا ہے۔ امام حسن کے جانے کے بعد جناب قاسم کو امام حسین نے پالا، امام حسین نے پرورش کی، اور آپ کو پتا ہے جناب قاسم کو ایک لقب ہے جن کا گل بدن۔ یہ گل بدن لقب جناب قاسم کا کیوں پڑا ہے؟ کسا جناب قاسم کو اللہ نے اتنا نازک مزاج بنایا تھا، نفیس مزاج بنایا تھا کہ امام حسین نے کبھی جناب قاسم کو ایسا لباس نہیں پہنایا جو جناب قاسم کے جسم چوبے۔ سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ جناب قاسم کو ایسا لباس پسند نہیں تھا کہ جس کے پہننے سے چبھن ہو۔ اس کی چبھن، کپڑے کی چبھن، لباس کی چبھن بھی جناب قاسم برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ امام حسین نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنایا جو قاسم کے جسم کو چبھے۔
ذرا سوچو نا کہ ایسا بچہ، ایسا انسان کہ جس کو لباس کی چبھن بھی برداشت نہ ہو، ارے جب زندگی میں اس کے جسم نازنی پا گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے تو قاسم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے جب بھی کوئی گھوڑا کہ جس میں قاسم کا اپنا قدم رکھتا تھا نا، قاسم طرف کی بس ایک آواز دیتے تھے، اماں! جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کی۔ دیکھو بات آ گئی تو فقرہ پڑھوں گا۔ کبھی آپ کا ذہن یہ نہیں سوچتا، کبھی آپ یہ تنہائی میں نہیں سوچتے کہ 71 لاشیں کربلا میں ان کی شہادت کے بعد پامال ہوئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال کر دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آج مجھ سے سنتے جاؤ، شاید آپ نے سنا ہو، اگر نہیں سنا ہے تو سنتے جاؤ، اور جب جب یہ وجہ یاد آئے گی آنکھوں سے آنسو روک نہیں پائیں گے آپ۔ سن 66 ہجری میں جب جناب مختار کی حکومت آئی ہے تو کربلا کے تمام مجرموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑا جا رہا تھا۔ تو آپ کو پتا ہے جناب مختار کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ایک دن ایک مجرم کو پکڑا اور مختار کے سامنے لے آئے، کہتے ہیں اے امیر مختار، یہ کربلا میں موجود تھا۔ مختار کہتے بتا تیرا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا آواز رونے کی کم کریں تاکہ میں یہ فقرہ پڑھ سکوں۔ مختار کہتے ہیں یہ بتا تم نے کربلا میں کیا کیا، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ مختار کے سامنے جو مجرم پکڑ کر لایا گیا ہے وہ کہتا ہے مختار میرا نام عمر ابن معاد ہے، عمر ابن معاد۔ جناب مختار کہتے ہیں یہ بتا کہ تو کربلا میں کیا کر رہا تھا؟ عمر ابن معاد کہتا ہے کہ یزید نے مجھے، سنو مختار، سرزمین عرب کا مجھ سے بہتر کوئی گرز چلانے والا نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا آپ گرز کسے کہتے ہیں؟ گرز چلانے والا مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ یزید نے مجھے 2000 گرز چلانے والوں کا سردار بنا کر کربلا بھیجا تھا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ عمر ابن معاد کہتا ہے کہ میں نے آل محمد کو 2 عظیم صدمے دیے ہیں۔ کہ 2 عظیم صدمے دیے ہیں؟ بتا کہ پہلا صدمہ کیا ہے؟ کہ پہلا صدمہ قاسم کی شکل میں دیا، دوسرا صدمہ عباس ابن علی کی شکل میں دیا ہے۔ سمجھ گئے عزیزانو؟ پہلے دوسرا صدمہ سنو، مولا عباس کو اس نے کیسے شہید کیا ہے۔ کہتا ہے مختار، جب حکیم بن طفیل طائی نے عباس ابن علی کے بازو قلم کر دیے تو ہم نے دیکھا کہ بازو قلم ہونے کے بعد بھی عباس کے جسم میں کوئی کمزوری نہ آئی۔ عباس گھوڑے پہ روا دوا تھے۔ پھر ہرمولا نے اپنا تیر مارا تو مشک سکینہ کو چھیلتا ہوا عباس کے سینے میں جا لگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیکن مختار ہم نے دیکھا کہ بازو کٹنے کے بعد بھی عباس کے جسم میں کمزوری نہیں آئی، اور مولا کا تیر لگنے کے بعد بھی عباس کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنا گرز نکالا اور گرز گھما کر پوری طاقت سے عباس کے سر پر مارا، زیر سے زمین پہ عباس آ گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سمجھ گئے زبانوں کہ اس کا گرز کتنا وزنی تھا؟ مولا عباس کے سر کے پیچھے مارا تھا اس نے، گرز مارا تھا، اور مولا زی سے زمین پہ آ گئے۔ آقا عباس زی سے زمین پہ نہیں آئے، فقرہ سنو گے؟ اب جاؤ گھر پہ بیٹھ کر احساس کرنا کہ جتنے بھی شہید کربلا میں جب زخمی ہوئے ہیں نا اور زی سے زمین پہ آئے ہیں، سب نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا،
لیکن ہائے مولا بازو قلم ہو گئے، مجھے نہیں پتا عباس بھی نہا دو گے سیسے زمین پر کیسے. جزاکم اللہ خیر الجزا. جو مجلس تمامی میں آخری فکرہ سنو. کہتا مختار میں وہ ہوں جس نے عباس کے سر پر گرز مارا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اب بتا کہ تو نے اور کس کو مارا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے حسن کے یتیم قاسم کو مارا ہے. وجہ سننا پھر انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو روک نہ پاؤ گے. کیا وجہ ہے کہ سب کا لاشا شہید ہونے کے بعد پامال ہوا، لیکن جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. وجہ کیا ہے؟ کہتا مختار 13 برس کا بچہ کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتا ہے، کبھی میمنہ کبھی میسرہ. اس نے ارزق شامی جیسے پہلوان کو مار ڈالا، ان کے 7 بیٹے کو مار ڈالا، 7 غلاموں کو مار ڈالا. یہ 13 برس کا بچہ کوئی اس کے مقابل میں جانے والا نہیں تھا. لیکن ہم نے اسی اسنا میں دیکھا کہ اس 13 برس کے بچے کے جوتے کے تسمے کھلے. قاسم بہترین سپاہی تھے، جانتے تھے کہ دشمن کے سامنے تسمے نہیں باندھے جاتے، لہذا گھوڑا انہوں نے موڑا، دور جانے لگے. جیسے ہی قاسم نے گھوڑا موڑا مختار دور جانے کے لیے، ویسے ہی میں نے اپنا گھوڑا قاسم کے پیچھے لگایا. قاسم چلتے گئے، میں بھی چلتا گیا. قاسم نے اپنا گھوڑا ایک جگہ روکا، میں بھی رک گیا. میں نے اپنا گرز نکالا اور پوری طاقت سے گھمانا شروع کیا، اور میں انتظار میں تھا کہ قاسم تسمہ باندھ کے اٹھے تو میں اپنا گرز قاسم پہ ماروں. ادھر قاسم کا اٹھنا تھا کہ میں نے قاسم کی پشت پا اپنا گرز پوری طاقت سے مارا. جزاکم اللہ. سنو گے روایت، سنو گے فقرہ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. کہتا عمر ابن معاذ کہ میں نے پوری طاقت سے گرز گھما کر قاسم کی پشت پہ مارا. مختار یہ میرے گرز کا اثر تھا کہ قاسم اور میرے منہ زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. اور پھر منہ زمین پر گر گئے. مختار جب کربلا میں کوئی بھی حسین کا سپاہی اسی سے زمین پر گرتا تھا نا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ چلا لے، وہ نیزہ اٹھا لیتا تھا، وہ تلوار چلا لیتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ گرز لگنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قاسم کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. قاسم اور میرے منہ گرے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ ہلا پاتے ہیں نہ جسم کو ہلا پاتے ہیں. ارے یہ ہمارے سپاہیوں نے دیکھا قاسم ہل نہیں پا رہے تھے. جب سب کو اطمینان ہو گیا نا کہ قاسم ہل نہیں سکتے تو 1300 گھوڑے قاسم کے لاشے پر. اللہ اکبر. آخری فکرہ مجلس تمام ہے. ہم نے دیکھا کہ قاسم ہل نہیں پاتے، قاسم کا حرکت نہیں دیتے ہیں. تو 1300 گھوڑوں نے قاسم کے جسم کو پامال کرنا شروع کیا. مختار جب بھی کوئی گھوڑا قاسم پہ اپنا قدم رکھتا تھا، حسن کا یتیم چلا کے کہتا تھا اماں اے اماں تیرا قاسم تقسیم ہو گیا. گھوڑوں سے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب.